یہ ایک سچی کہانی ہے جس میں سال 2013 میں برطانیہ میں ایک عورت جس کا نام ڈوریا اسٹافر تھا، وہ ایک دماغی بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ڈوریا اسٹافر کی بیماری میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی تھیں جو کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس وجہ سے ڈاکٹرز نے ڈوریا اسٹافر کے بیٹے جم اسٹافر سے اس کی ماں کا دماغ ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا اور وہ اس بات پر رضامند ہو گیا۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق جب بھی کوئی ریسرچ سینٹر انسانی اعضاء پر کسی قسم کی ریسرچ یا ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو ریسرچ سینٹر کو وہی مخصوص آرگن یا انسانی اعضاء جس کی اجازت لی جاتی ہے وہ اعضاء نکال کر باقی کا جسم ان کے ورثہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سچی کہانی میں باڈی ڈونیٹ کرنے کے 10 دن بعد جم اسٹافر کو جو باکس ریسیو ہوا اس باکس میں کیا موجود تھا اور آخر ڈوریا اسٹافر کی باڈی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی 2 واقعات کا ذکر کریں گے جو آپ کو سننے میں فیک لگیں گے، لیکن یہ دونوں واقعات حقیقت پر مبنی ہیں۔ سال 2013 میں جم اسٹافر کی ماں ڈوریا اسٹافر الزائمر کی بیماری سے مر جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں آہستہ آہستہ انسانی دماغ کی سوچنے کی صلاحیت اور یادداشت جاتی رہتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ڈوریا اسٹافر کی بیماری میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چنانچہ ڈوریا اسٹافر کی موت کے بعد ڈاکٹرز نے جم اسٹافر سے اس بات کی اجازت لی کہ وہ اپنی ماں کے برین کو ڈونیٹ کر دے تاکہ اس پر میڈیکل ریسرچ کی جا سکے اور دوسرے مریضوں کی مدد کی جا سکے۔ لیکن بعد میں ڈاکٹرز نے کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات کی وجہ سے ڈوریا اسٹافر کی باڈی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے جم اسٹافرز کو یہ بتایا کہ وہ اپنی ماں کی باڈی کو یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ جم اسٹافر کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر وہ اپنی ماں کا برین ڈونیٹ کرتا ہے تو اس سے انسانیت کا کافی بھلا ہو سکتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ایریزونا میں موجود ایک بایولوجیکل ریسرچ سینٹر سے رابطہ کیا اور انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ وہ اپنی ماں کے برین کو سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے۔ بایولوجیکل ریسرچ سینٹر نے ڈوریا اسٹافر کی باڈی کو ایکسپیریمنٹ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک فارم فل کروایا جس میں یہ لکھا تھا کہ جم اسٹافر اپنی ماں کے برین کو ڈونیٹ کر رہا ہے تاکہ الزائمر بیماری کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ کی جا سکے۔ فارم فل کرنے کے بعد جم اسٹافر وہاں سے چلا گیا اور 10 دن بعد جم اسٹافر کو بایولوجیکل ریسرچ سینٹر کی طرف سے ایک باکس موصول ہوا جس میں اس کی ماں کی باڈی موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فائل یا ریٹن نوٹس موجود نہیں تھے جس میں تفصیل موجود ہونی چاہیے تھی کہ اس باڈی کے ساتھ کیا پروسیس کیا گیا اور اس باڈی کا کون سا آرگن یا اعضاء نکالا گیا اور اس کا کیا استعمال کیا گیا۔ لیکن اس باکس کے ساتھ ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جم اسٹافر نے اس وقت اس پر زیادہ توجہ نہ دی اور اس نے سوچا کہ شاید بایولوجیکل ریسرچ سینٹر نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ تقریباً 1 سال بعد FBI کو بایولوجیکل ریسرچ سینٹر کے خلاف کچھ ثبوت ملے تو FBI نے ریسرچ سینٹر پر ریڈ کی۔ FBI کو جو ثبوت ملے ان کے مطابق ریسرچ سینٹر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا جو کہ ڈونیٹ کی گئی باڈیز کو منافع پر فروخت کر رہا تھا۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلا کہ ریسرچ سینٹر نے 20 سے زائد باڈیز US آرمی یعنی امریکن فوج کو مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کے لیے فروخت کی اور اس میں سے ایک باڈی ڈوریا اسٹافر کی بھی تھی۔ ڈوریا اسٹافر کی باڈی ریسرچ سینٹر نے $5,893 کے عوض فروخت کی۔ FBI نے جم اسٹافر کو بتایا کہ اس کی ماں کی باڈی کو الزائمر کی ریسرچ میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اس کی باڈی کو کرسی جیسی نظر آنے والی ڈیوائس کے اوپر باندھ دیا گیا
اور اس کے نیچے بم لگا کر ایکسپلوڈ کیا گیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے امریکن فوج یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر گاڑی کے سیٹ کے نیچے بم انسٹال ہو اور وہ ایکسپلوڈ کر جائے تو اس کے کیا نقصانات انسانی جسم کو ہو سکتے ہیں۔ اس دھماکے میں کون سا آرگن کتنا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور کون سا آرگن محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایف بی آئی نے مزید بتایا کہ اس کو جو باکس ریسیو ہوا تھا اس میں اس کی ماں کی باڈی موجود نہیں تھی، اس میں صرف اس کی ماں کے ہاتھ موجود تھے۔ جم اسٹافر کو اپنے اس فیصلے پر بے حد پشیمانی تھی اور جم اسٹافر سمیت 19 فیملیز نے بایولوجیکل ریسرچ سینٹر پر کیس فائل کیے۔ اس کیس کا فیصلہ 2019 میں آیا جس میں سبھی متاثرہ فیملیز کو $58 ملین دیے گئے اور اس ریسرچ سینٹر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ سال 1918 میں ورلڈ وار کے دوران ایک برطانوی فوجی ہنری ٹینڈی ایک کھائی کے اندر موجود تھا۔ ہنری ٹینڈی ایک وار ہیرو تھا اور اس کو ورلڈ وار کے بعد کافی اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن پوری دنیا ہنری ٹینڈی کو کسی اور وجہ سے جانتی ہے، اور یہ وجہ اس کے اعزازات نہیں تھے جو کہ اسے ورلڈ وار کے بعد ملے تھے۔ 28 سپٹمبر 2019 کو پورا دن جنگ لڑنے کے بعد ہنری ٹینڈی نے اپنے آپ کو ایک کھائی میں موجود پایا۔ اس کے ارد گرد کوئی اور موجود نہیں تھا۔ ہنری ٹینڈی کھائی کے کنارے پر آیا اور اس نے جرمن لائن کی طرف دیکھا۔ اس طرف کافی اندھیرا تھا اور کافی زیادہ گرد و غبار تھا۔ ہنری جرمن لائن کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس اندھیرے اور مٹی میں اچانک اسے ایسا لگا کہ شاید وہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ اس کھائی کے کنارے پر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور اپنی بندوق کو تان لیا۔ ہنری نے جب غور سے دیکھا تو ٹھیک اسی کی طرف ایک سپاہی چلتا آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سپاہی کافی زخمی تھا۔ ہنری نے بندوق کو اس کی طرف تانے رکھا لیکن اس نے گولی نہیں چلائی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انہی کا کوئی ساتھی ہو جو کہ زخمی ہونے کے بعد واپس آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ فوجی لڑکھڑاتا ہوا تھوڑا اور قریب پہنچا، اس وقت ہنری نے دیکھا کہ یہ تو دشمن فوجی ہے اور اس کے پاس کوئی بندوق بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود ہنری نے اس پر گولی نہیں چلائی، لیکن جیسے ہی ہنری اور جرمن سپاہی کے درمیان کا فاصلہ صرف 30 میٹر کا رہ چکا تو اس وقت جرمن سپاہی نے بھی ہنری کو دیکھ لیا تھا اور وہ اپنی جگہ پر ساکن کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ ہنری کا نشانہ سیدھا اس کے دل پر تھا، لیکن اس نے اس وقت تک گولی نہیں چلائی، جبکہ جرمن سپاہی یہ تسلیم کر چکا تھا کہ اس کی موت یقینی ہے۔ اگلے کچھ ہی سیکنڈز میں ہنری نے تانی ہوئی بندوق کے ساتھ تھوڑا سا رائٹ اور لیفٹ دیکھا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں تو نہ جانے کیوں اس نے اپنی بندوق کو آہستہ سے نیچے کرنا شروع کر دیا۔ اس جرمن فوجی نے ہنری کے اس عمل پر اپنی گردن کو اس طرح سے جھکایا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس کے بعد اس جرمن سپاہی نے واپس جرمن لائن کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور وہ تب تک چلتا رہا جب تک وہ ہنری کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا، اور اس زخمی سپاہی کا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔